شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، اور سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر کہ جنگ علی سے تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، کہ جنگ علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر کہ جنگ علی سے تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، اور وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن کہ حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، کہ حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، اور کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے۔ درود کر دیجئے محمد والے صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، والجنة للمتقين والنار للعاصين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے زیبا کہ جس کے لب کن ہر چیز عالم وجود میں آئے، وہ پروردگار عالم کہ جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا، وہ رحمان و رحیم رب کہ جو نہ صرف ہماری زندگی سے لے کر ہماری موت تک بلکہ ہمارے پیدا ہونے کی قبل سے لے کے ہمارے مرنے کے بعد تک ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ 100,000 شکر ہے اس مالک کا کہ جس نے ہمارے دلوں کو محبت محمد والے محمد سے سرشار کر دیا اور ہمارے سینوں کو ولایت علی ابن ابی طالب سے معطر کیا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد، اور اس در سے منسلک کر دیا کہ یہ وہ در ہے کہ جو ہمارے لیے سفینہ نجات، جو ڈوبتے ہوں کے لیے کنارہ ہے اور جو بکھرتے ہوں کے لیے سہارا ہے۔ اور بعد حمد و ثناء پروردگار عالم ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد پر درود کر دیتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ
ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی بھی مومنات اس فرش ادا پر بیٹھی ہیں ہم سب کی اور جو حاجت مند ہیں ہم تمام کی تمام تر دلی اور شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور صاحب خانہ نے جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس معرفت کے ساتھ اس فرش ادا کو بچھایا، شہزادی کی مولا کی مجلس کا اہتمام کیا، پروردگارہ دعا کرتے ہیں صاحب خانہ کی تمام تر دلی اور شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور اس مجلس کو، اس عزاداری کو، اس محبت کو ان کی نسلوں تک قائم و دائم رکھنا. پروردگارہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. عالم اسلامی کی حفاظت فرما. دشمنان اسلامی کو نیست و نابود فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، شہزادی کی تشریف آوری کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. فضان گرامی، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے جسموں میں وہ قوت دی، وہ طاقت دی، وہ رفعت دی اور جسم اور روح کے تعلق کو جوڑے رکھا کہ ایک مرتبہ پھر ہم تمام اس فرش اعضا پر جمع ہوئے شہزادی کو ان کے بچوں کا قرصہ دینے. اور اس سے بھی بڑھ کر شکر ادا کرتے ہیں اس مالک کا کہ جس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو قرار دیا اور ہمارے دلوں میں ان کی محبتوں کو راسخ کر دیا کہ یہی وہ محبتیں ہیں کہ جو ہماری بخششوں کا سما بھی ہیں اور جو ہماری کامیابیوں کا ذریعہ بھی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یقیناً ہمارے دلوں میں ان کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ خود مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ما صلی علی مولا کے قول کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک منافق کو پوری دنیا بھی دے دوں اور منافق سے یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کرے تو پوری دنیا لینے کے باوجود منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اور اس کے برعکس مومن کی ناک پہ تلوار رکھی جائے اور یہ کہا جائے کہ تو علی سے محبت کو چھوڑ دے تو مومن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا مگر علی سے محبت کو نہیں چھوڑے گا. تو اور شاید آپ سب کے اذہان میں وہ واقعہ موجود ہو کہ جب ایک غلام نے چوری کی تھی اور مولائے متقیان کے حکم پر اس غلام کے ہاتھ کو کاٹا گیا تھا، تو کہتے ہیں جب وہ غلام باہر آ رہا تھا اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر تو ایک منافق نے یہی سمجھا تھا کہ چونکہ علی کے حکم پر اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو شاید اب یہ علی سے محبت کا اظہار نہ کرے، کیونکہ مولا کا چاہنے والا تھا، مولا سے محبت رکھتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب اس نیت کے ساتھ اس منافق نے جا کر اس غلام سے سوال کیا، اچھا مجمع تھا جب غلام باہر آ رہا تھا نا کٹا ہوا ہاتھ لے کر، تو مجمع تھا، ہجوم تھا، تو وہ سوچتا ہے منافق کہ اسی ہجوم میں جا کر سوال کروں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ محبت کرتا تھا علی سے، اب چونکہ علی کے حکم پر ہاتھ کاٹا گیا ہے تو اب شاید یہ علی کے خلاف کوئی بات کرے. تو کہتے ہیں مجمع کو چیرتا ہوا گیا اور غلام باہر آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا، بتا تیرا ہاتھ کس کے حکم پر کاٹا گیا؟ تو جانتے ہیں غلام کہتا تھا کہ میرا ہاتھ شاہ ولایت، علوم انبیاء کے وارث، داماد پیغمبر، قاتل مرحب و انتر، فاتح خیبر، مولائے متقیان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حکم پر کاٹا گیا. درود پڑھ دیجیے. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، محمد. تو منافق تڑپ کر کہتا تھا
کہ ابھی تو علی کے حکم پر تیرا ہاتھ کاٹا گیا ہے، اس کے باوجود تو علی کی مدح و ثنا بیان کر رہا ہے۔ تو کہتا تھا غلام کہ میں کیوں علی کی مدح و ثنا بیان نہ کروں کہ علی کی محبت تو میرے رگ رگ میں بسی ہے۔ کہتے ہیں جب اس واقعے کا علم مولائے کائنات کو ہوا تو مولا نے امام حسن و حسین کے ذریعے اس غلام کو اپنے پاس بلوایا، اور کہتے ہیں جب اس نے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور آئندہ نہ کرنے کا اعتراف کر لیا تو مولا نے ایک مرتبہ اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو جمع کرا، اس کے ہاتھ پہ ایک کپڑا رکھا، اور جب کچھ پڑھ کے اس کپڑے کو ہٹایا تو وہ ہاتھ جو مولائے متقیان کے حکم پر کاٹا گیا تھا ایک مرتبہ سالم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ وہ ہاتھ سالم ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے حکم پر تمہارا ہاتھ کاٹا گیا تھا، اس کے باوجود تم مدح و ثنا بیان کر رہے تھے ہماری۔ تو کہا مولا اگر آپ کی محبت میں تو اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے علی علی کی صدا بلند ہوگی۔ درود پڑھ دیجیے محمد وال صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پروردگار عالم کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور یقیناً عالم میں، رنگ و بو میں، وادی میں، کہکشاں میں، بیابان میں، گلستان میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، آسمان میں، زمین میں اگر رونقیں ہیں تو آل محمد کے لیے ہیں۔ نہ بچھاتا وہ آسمان تنا ہوا، نہ پھیلاتا وہ فرش بچھا ہوا اگر آل محمد کی محبت مقصود نہ ہوتی۔ اور یقیناً انہی کی محبت ہے کہ جو صراط پہ بھی کام آنے والی ہے، جو میزان پہ بھی کام آنے والی ہے، جو عالم برزخ، عالم محشر، عالم خلوت، عالم جوانی، عالم جاویدانی، ہر جگہ ان کی محبت کام آنے والی ہے۔ کہ خود پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ برزخ کیا ہے، اے رسول بتا دیجئے کہ ایک وادی ہے جہاں سیاہی موت کا اندھیرا ہے اور جہاں خاموشیوں نے تانتے باندھے ہوئے ہیں۔ ہاں وہاں سے وہی نکل سکتا ہے جو رحمان کا دوست بن جائے۔ توجہ ہے آپ سب کی، آیت ہے روایت نہیں ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، برزخ کے عالم کی بات ہو رہی، کہا بتا دیجئے ایک وادی ہے جہاں سیاہی موت کا اندھیرا ہے، جہاں خاموشیوں نے تانتے باندھے ہوئے ہیں، وہاں سے وہی نکل سکتا ہے جو رحمان کا دوست بن جائے۔ یہ آیت ہے، اب روایت پیش کر رہی ہوں۔ کسی نے سوال کیا یا نبی اللہ یہ آیت میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے، یعنی انسان موت کی تکلیف دیکھے، موت کی سختی دیکھے، پھر برزخ کے عالم میں جائے جہاں سناٹا ہو، جہاں تنہائی ہو، جہاں اندھیرا ہو، اور وہ جو رحمان کا دوست بن جائے، یعنی جو رحمان کا دوست بن جائے فقط اسے اجازت ہوگی کہ تنہائی میں بھی وحشت نہ ہوگی، اندھیرے میں بھی رونق ہی رونق ہوگی۔ جو رحمان کا دوست بن جائے، کہا یا نبی اللہ رحمان کا دوست کیسے بنا جا سکتا ہے؟ کہا کیوں آیت نہیں سنی؟ اچھا اب یہ وہ ہے نا جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کیا کرتے ہیں، کہا آیت نہیں پڑھی؟ قرآن میں خدا فرما رہا ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِهِ يُحِبُّونَهُ أَن يُحِبُّونَهُ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ کہ اے رسول آپ کے جانے کے بعد جب یہ لوگ دین اسلام سے پھر جائیں، دین اسلام سے مکر جائیں، کافر ہو جائیں، اور ایسے کافر ہو جائیں کہ آپ کی جانب آ کر آپ کی نصرت نہ کرنے لگے، پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، پھر پروردگار عالم ایک قوم خلق کر دے گا، يُحِبُّونَهُ أَن يُحِبُّونَهُ، کہ جن سے اللہ محبت رکھے گا، جو اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، جن کا اللہ دوست ہوگا اور جو اللہ سے دوستی رکھتی ہوگی۔ ایک مرتبہ جب جناب فاطمہ زہرا نے اس آیت کو سنا، پوچھا بابا جان یہ قوم کون سی ہوگی؟ ارے آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی دین اسلام سے پھر سکتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی دین اسلام سے ایمان سے پھر سکتا ہے؟ فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ ہم کیوں نہ آپ پہ قربان جائیں، آپ کا بابا رسالت ماب رسالت آپ پر قربان جائے، تمام تر کائنات آپ پر قربان جائے۔ ارے آپ کی دعاؤں کی ثمر سے ہی تو پروردگار عالم اس قوم کو خلق کرے گا۔ ایک مرتبہ فرماتی ہے بابا
وہ قوم کون سی ہوگی؟ فرمایا فاطمہ وہ قوم وہ ہوگی جو آپ کے حسن و حسین سے محبت رکھتی ہوگی، جو آپ کے سرتاج علی مرتضیٰ سے محبت رکھتی ہوگی۔ ایک مرتبہ فرمایا بابا ان کا حال کیا ہوگا، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں رسول خدا کہ اے فاطمہ ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں کائنات میں تنہا کر دیا جائے گا، لوگ انہیں پریشان کرتے ہوں گے، لوگ انہیں تانا دیتے ہوں گے، انہیں کہیں سکون نہ ہوگا۔ اور عزیزان گرامی اگر ہم حدیث کی اس روشنی میں جائیں نا، حدیث کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جنہیں بچپن سے لے کر اسکول سے لے کر کالجز سے لے کر یونیورسٹیز تک تنقید کا سامنا رہتا ہے، سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم کسی سے سوال نہیں کرتے کہ آپ ہاتھ بند کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ ہم نہیں پوچھتے کہ آپ تراویح کیوں پڑھتے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ ہم نہیں پوچھتے کسی سے کہ آپ روتے کیوں نہیں ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں۔ تو یہ وہ قوم ہے جو سب سے مظلوم قوم ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا شہزادی نے کہ بابا کیا ان کی حالت روز محشر روز قیامت بھی ایسی رہے گی؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں رسول خدا کہ اے میری بیٹی فاطمہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے آپ کی دعاؤں کے ثمر کے نتیجے میں خلق کیا ہے۔ لوگ انہیں تذلیل و تحقیر کا نشانہ بنائیں گے، لوگ ان پر تانے کسیں گے، انہیں کہیں سکون نہیں ہوگا، مگر آپ دیکھیں گی جنہیں یہ لوگ قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اچھا یہاں سے امام رضا علیہ السلام کی روایت بیان کرتے ہیں، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہو اور ہمارے مصائب پر، ہمارے جد کے مصائب پر گریہ کرتے ہو تو شہزادی آسمان سے ایک شیشی کو منگواتی ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی عزادار پیدا ہوتا ہے نا تو بی بی کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ روایت جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ بی بی اپنے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو لے جاتی ہیں، اکثر پڑھتے بھی سنتے بھی ہیں، یہ روایت مستند نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں یہ روایت ضرور موجود ہے کہ آپ کے ان آنسوؤں کے لیے آسمان سے ایک شیشی کو منگوایا جاتا ہے، حتیٰ کہ تمہارے بچپنے سے لے کر تمہارے مردار ہو جانے تک جب جب تم نے سید الشہداء پر آنسو بہائے ہوتے ہیں بی بی ان آنسوؤں کو محفوظ کرتی ہیں، انہیں مکمل کر کے عرش الہی پر اپنے حجرے میں بھجوا دیا کرتی ہیں، حتیٰ کہ جب تم اپنی قبر میں پہنچ جاتے ہو۔ کہتے ہیں جب تم اپنی قبر میں جاتے ہو، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے وہ فاطمہ حسین کی ماں پھر آتی ہے، کیا دکھتی ہیں؟ والدین ہے تو والدین چلے گئے، بچے ہیں تو بچے چلے گئے، شوہر ہے تو بیوی چلی گئی، بیوی ہے تو شوہر چلا گیا۔ ایک مرتبہ بیوی فرماتی ہیں پریشان نہ ہونا، میں فاطمہ جو تمہارے پاس۔ ایک مرتبہ بیوی کیا فرماتی ہے کہ دیکھو تمہارے والدین تمہیں چھوڑ گئے، تمہاری اولاد تمہیں چھوڑ گئی، دیکھو میں فاطمہ حسین کی ماں تمہارے پاس آئی۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں منکر و نکیر آنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ جس کے دل میں آل محمد کی ایسی محبت ہو کہ جو اپنی زندگی میں اپنے جسم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ آل محمد کے حق کا دفاع کرتا رہا ہو، حسین کی غریبی پہ روتا رہا ہو۔ بی بی فرماتی ہیں ایک مرتبہ منکر و نکیر کو بھیج کر کہتی ہیں جاؤ منکر و نکیر مبشر و بشیر کو بھیجو، منکر و نکیر جاؤ۔ روایات کے جملے ہیں کہ جن کا دل عشق آل محمد سے سرشار ہو جائے، جن کا دل عشق آل محمد سے پر ہو جائے، پھر اس کی قبر میں منکر و نکیر نہیں آتے کہ تم سے سوال کریں جواب کریں، سوال کریں انکار کریں۔ بی بی فرماتی ہیں جاؤ منکر و نکیر، جانتے نہیں ہو میں فاطمہ حسین کی ماں تمہیں حکم دیتی ہوں، جاؤ یہاں سے اور مبشر و بشیر کو بھیجو۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ پھر مومن کی قبر میں ایک مبشر آتا ہے اور ایک بشیر آتا ہے۔ مبشر آگے بڑھ کے سوال کرتا ہے کہ بتا کب کب نماز قضا کی؟ کہتے ہیں نہیں نماز تو قضا نہیں کی۔ پوچھتا ہے پھر آل محمد کا تذکرہ قضا کیا؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو نماز سے بھی زیادہ انجام دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے بشیر آگے بڑھ کے کہ اللہ نے تمہیں بشارت دی اور تمہاری قبر سے سوال و جواب کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ مبشر آگے بڑھ کے پوچھتا ہے کہ کیا تم فاطمہ زہرا سے محبت رکھتے تھے؟ کہتا ہے نعم نعم میں فاطمہ زہرا کا عاشق ہوں۔ ایک مرتبہ بشیر آگے بڑھ کے کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں کہ آج سے اللہ تمہارا عاشق ہے، آج سے اللہ تمہارا محبوب ہے۔ دودھ پڑھ دیجئے محمد وال۔
صل علی یا علی یا علی شہزادی فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر تاریخ کہتی ہے کہ مومن کی قبر میں وہ جو تھوڑے بہت گناہ جو اس نے زندگی میں انجام دیے ہوتے ہیں وہ آنے لگتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں آگ آ جائے. ایک مرتبہ شہزادی کونین آسمان سے شیشی کو منگواتی ہے کہ جس شیشی میں سید الشہداء پر بہائے جانے والے آپ کے اور ہمارے آنسو موجود ہوتے ہیں. تاریخ کے جملے ہے ایک مرتبہ بی بی اس شیشی کو کھولتی ہے اور جو ہی ہمارے آنسوؤں کو ہماری قبر پر ڈالتی ہے تمام تر عذاب الہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بی بی ایک جملہ فرماتی ہے احسنکم الجزاء و احسنت الجزاء، کیا اس سے بہترین اجر ہو سکتا تھا؟ کیا اس سے بہترین جزا ہو سکتی تھی؟ اور یقین جانیے گرامی یہ تو فقط ہمارے آنسوؤں کا صلہ ہے نا جو بی بی ہمیں عطا کر رہی. یقین جانیے پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو اس فرش اعلیٰ کو بچھانے والے ہیں نا، جو جہاں جس طرح اس فرش اعلیٰ کو بچھاتے ہیں، جو خواتین اس تگ و دو میں رہتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح مولا کی فرش اعلیٰ کو اپنے گھر میں بچھا لیں، یقین جانیے اس کا اجر بہت کثیر ہے. اس کا اجر بہت کثیر ہے. جو بھی اس کام میں ذرا برابر رکھتا ہے نا، یقین مانیے یہ بات یاد رکھیے گا، حسین کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا. مولا کسی کا قرض، وہ حسین کہ جس کے در سے منسلک ہو کر ہم نے کتنے ثوابوں کو یکجا پایا، کتنے ثوابوں کو یکجا پایا. وہ حسین کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآل محمد. یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہے، مگر صرف اس جملے کی تفسیر بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ حسین کہ جس کے در سے منسلک ہو کر ہم نے کتنے ثوابوں کو یکجا پایا. کہتے ہیں پیغمبر اکرم جناب ام سلمہ سے، جناب ام المومنین جناب ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ پیغمبر کی طبیعت ناساز ہے. فرماتا ہے ام سلمہ حجرے میں کسی کو آنے نہ دینا، طبیعت ناساز. ام سلمہ کہتی میں نے کیا دیکھا، تھوڑی دیر میں حسین کھیلتے کھیلتے پیغمبر کے حجرے میں چلے گئے. جیسے ہی گئے میں نے کہا یا رسول خدا حسین آپ کے حجرے میں آ گئے ہیں. کیا کہا ام سلمہ یہ سب کے لیے تھا، حسین کے لیے نہیں تھا. یہ سب کے لیے تھا، حسین کے لیے نہیں تھا. کیا فرماتے ہیں ام سلمہ جانتی ہو جو کوئی میرے حسین سے محبت رکھے گا اور اس کی ایک مرتبہ زیارت کرے گا پروردگار عالم اسے میرے ایک مقبول ترین حج کا ثواب دے گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. یا علی یا علی یا علی مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب ام سلمہ حیران پوچھتی ہے یا رسول خدا آپ کے ایک مقبول ترین حج کا ثواب؟ رسول فرماتے ہیں میرے 2 مقبول ترین حج کا ثواب. ام سلمہ پھر حیران کہا یا رسول خدا آپ کے 2 مقبول ترین حج کا ثواب؟ رسول فرماتے ہیں ام سلمہ میرے 3 مقبول ترین حج کا ثواب. کہتے ہیں پوچھتی جاتی ہے تعداد پہنچ جاتی ہے 70 تک. رسول فرماتے ہیں جو کوئی میرے حسین کی ایک مرتبہ معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا پروردگار عالم اسے میرے 70 مقبول ترین حج کا ثواب دے. ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گرامی وہ حسین کہ جن کا فقط نام لینا ہی کتنا متبرک. جانتے ہیں کتنا بڑا نام ہے؟
ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ باوضو ہو کر نام حسین لینا چاہیے. اتنا عظیم نام, اتنا بلند نام, اتنا حسین نام کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر پروردگار عالم مجھ سے کہے نا کہ تم لفظ حسین کو لکھو تو میں پروردگار عالم سے پورا ایک ماحول مانگوں گا کہ جس ماحول میں بیٹھ کر میں لفظ حسین لکھوں. جیسے آپ ایک پینٹر کو کہتے ہیں نا ڈرائنگ بنانے کے لیے, تو وہ کیا کہتا ہے, مجھے پہلے کیا چاہیے, کچھ برشز چاہیے, پینٹس چاہیے تاکہ میں ڈرائنگ بنا سکوں. تو شاعر کہتا ہے لکھوں گا میں لفظ حسین, مگر لکھنے سے پہلے پروردگار عالم سے پورا ایک ماحول مانگوں گا جس ماحول میں بیٹھ کے میں لفظ حسین کو لکھوں. جانتے ہیں کیا ماحول مانگ رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے ماحول کچھ اس طرح کا ہو کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دوا. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا ہو, ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں خلا میں کرنوں کا سائبہ. ہوا میں کرنوں کا سائبہ ہو, خلا میں خوشبو کے دائرے ہوں, اور زمین زمرد اگل رہی ہو گلاب گلزار آسماں. زمین زمرد اگل رہی ہو گلاب گلزار آسماں ہو, اور چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں بانداز کہکشاں ہو, اور کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا, کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا, کہیں پہ بہلول کی دکان ہو, اور بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک مہرباں ہو. بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک مہرباں ہو, اور میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو. میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو, اور پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب, پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذا ہوں. اے پروردگار اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں, اور حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یا علی, یا علی, یا علی. مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. عزیزان گرامی یقین جانیے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نام حسین کی صورت میں, ذات حسین کی صورت میں کتنا بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حسین کی محبت ہر کسی کو نہیں ملتی. حسین کی محبت کے لیے نا خون کی طہارت اور روح کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. جس کی روح پاکیزہ, جس کے خون میں طہارت ہوگی, پھر وہ کسی بھی مسلک, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, حسین اچھائی کا منبع ہے, اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے کسی بھی مسلک سے. دیکھیے وہ حسین کہ جس کے ساتھ عیسائی بھی شامل ہو گئے تھے, جناب وہاب قلبی, کتنا نام سنا ہے. کہتے ہیں 17 دن پہلے آئے ہیں امام کے پاس, کلمہ پڑھا اور شہید ہو گئے. کہتے ہیں صاحبیہ کے مقام پر قیام لگے ہوئے تھے. امام گئے, کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے اور ایک جوان خاتون ہے. بوڑھی خاتون جو تھی وہ کیا تھی, ماں تھی, اور جو جوان خاتون تھی وہ زوجہ تھی جناب وہاب. اچھا 17 دن پہلے جو ہے جناب وہاب کی شادی ہوئی ہے, اپنے اذہان میں یہ بات ضرور رکھیے گا. 17 دن پہلے جناب وہاب کی شادی ہوئی ہے, قیام لگے ہوئے تھے. پوچھا کہ قیام کیوں لگائے گئے ہیں؟ تو جو بوڑھی خاتون تھی نا, جو والدہ تھی, کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ یہاں سے دور گیا ہے پانی لینے کے لیے, کیونکہ یہاں پر پانی کا انتظام نہیں. کہتے ایک مرتبہ امام نے دست مبارک کو اٹھایا اور جیسی ایک ٹھوکر ماری نا, تو ایک مرتبہ مثل اسماعیل چشمہ جاری ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ فخر اسماعیل. کہتے ہیں جب چشمہ جاری ہوا نا تو ایک مرتبہ کہا کہ جب تمہارا بیٹا آ جائے تو اسے یہ بتانا کہ مسلمانوں کے نبی محمد کا نواسا آیا, اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے کربلا پہنچ جائے. دیکھیے میں نے کہا نا, جس کی روح پاکیزہ, جس کے خون میں طہارت ہوگی, حسین اچھائی کا منبع ہے, اسے اپنی جانب کھینچ لیتے. ایک مرتبہ جیسے ہی کہا نا کہ مسلمانوں کے نبی محمد کا نواسا. اچھا یہ وہ خاتون تھی جناب وہاب کی ماں, ان کا نام تھا قمر اور زوجہ کا نام تھا ہانیہ. یہ وہ تھی جنہوں نے مباہلے میں پیغمبر کو دیکھا تھا. جیسے ہی کہا نا کہ مسلمانوں کے نبی محمد کا نواسا, فوراً پہچان لی. جب بیٹا آیا تو کہا بیٹا وہی محمد کا نواسا آیا تھا کہ جو مباہلے میں اپنے نانا کی آغوش میں تھے. دیکھیے عیسائی پہچان گئے مسلمان کیسے تھے کہ جو لشکروں پہ لشکر جمع کر رہے تھے.
جانتے ہیں وقت عصر ایک شور تھا کہ جلدی سے حسین کے سر کو تن سے جدا کرو کہ ہمیں نماز عصر ادا کرنی. کیسے مسلمان تھے. جانتے ہیں وقت عصر جو ہے وقت آخر امام کے کیا جملے تھے. جملے یہ تھے امام کے, کیا میں تمہارا برا امام تھا, کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا, کیا میں نے کسی حلال کو حرام میں تبدیل کیا تھا. فوج اشکیا کہتی تھی نہیں. جانتے امام کہتے ہیں پھر مجھے کیوں شہید کرتے ہو, کیوں مجھے قتل کرتے ہو. دو جملے فوج اشکیا کی جانب سے آئے تھے. یہ دو علتیں تھیں. یہ جو واقعہ کربلا رونما ہوا ہے نا, اس کی دو وجوہات تھی. ان دونوں وجوہات کو اپنے گروہ سے باندھ کر لے جائیے اور دشمن شناس بنیے کہ آپ کا اور ہمارا اصل حقیقی دشمن کون. کیا کہا تھا مولا نے, میں تمہارا برا امام تھا, میں تمہارا اچھا امام نہ تھا, کیا میں نے کسی حلال کو حرام میں تبدیل کیا تھا. فوج اشکیا کہتی ہے نہیں. پھر کہا کیوں مارتے ہو. دو جملے کہا تھا, ایک تمہارے باپ کا بغض, ایک علی کی دشمنی, اور ایک حرص دنیا کی لالچ. کسی کو حکومت رہ کی لالچ تھی, کسی کو زر و جواہر کی لالچ تھی. کہا گیا تھا جو بھی حسین پر تلوار اٹھائے گا اسے اس کے تلوار کے وزن کے مطابق زر و جواہرات ملیں گے. جانے کے نام یقین جانیے. ایک مرتبہ جناب وہاب کی والدہ کہتی ہیں بس وہی وہ موقع تھا جہاں ہمیں ہدایت ملی. میں نے بیٹے سے کہا بیٹا سامان سفر باندھو کہ ہمیں مسلمانوں کے نبی محمد کے نواسے کے لیے مدد کر جانا. جانتے ہیں جب روز عاشور وہاب جنگ لڑنے گئے ہیں نا, تو ماں کھڑے ہو کے بیٹے کی جنگ دیکھ رہی تھی. یہ جملہ کہنا میرا کتنا آسان ہے. صاحبان اولاد کا مجمع ہے نا, وہ بیٹا جس کی چند روز قبل شادی ہوئی تھی اس بیٹے کو بھیجا تھا. اور جانتے ہیں جب وہاب جا رہے تھے تو جناب وہاب کی زوجہ امام کے پاس آئی تھی اور کیا کہا تھا مولا وہاب جنگ لڑنے جا رہے ہیں, شہادت کے مقام پر فائز ہوں گے, لیکن مولا وہاب سے مجھے ایک وعدہ دلوا دیجیے. کہا تھا کیا وعدہ چاہتی ہو. کہا تھا مولا وعدہ دلوا دیجیے کہ جب میدان حشر میں روز محشر جب وہاب جنت میں جانے لگے نا, تو جب تک مجھے ساتھ نہ لینے داخل جنت نہ ہو. جانتے ہیں دوسرا جملہ کیا تھا وہاب کی زوجہ کا, بڑا مظلومیت, بڑا ہی غمگین جملہ تھا. کہا تھا مولا مجھے اذن دلوا دیجیے. کیا اذن چاہیے تھا. کہا تھا مولا چونکہ میں ابھی مسلمان ہوئی ہوں, کوئی مجھے جانتا نہیں ہے, جب سب شہید ہو جائیں گے میرے سر کی چادر محفوظ نہ ہوگی. زینب کبریٰ تو نواسی رسول ہے. کہا تھا زینب کبریٰ تو نواسی رسول ہیں, ان کی چادر کے محافظ تو موجود ہوں گے مگر میری چادر بچانے والا کوئی نہ ہوگا. امام خاموش ہو گئے, زبان سے کچھ نہ کہا, مگر عجب نہیں آنکھیں غمگین ہوئی ہوں. مولا نے گریہ کیا ہو کہ اے زوجہ وہاب, شام غریبہ میں فقط تیری نہیں زینب کبریٰ کی چادر بھی چھین لی جائے گی. اے زوجہ وہاب, ارے شام غریبہ کے بعد فقط تیرا ہی نہیں, ارے زینب کبریٰ کا بھی پردہ سلامت نہیں رہے گا. ہاں ہزاروں جانتے ہیں وہاب جنگ لڑنے گئے. عمر سعد ملعون نے کیا کیا, ارے بیٹے کا سر ماں کے سامنے قلم کیا اور ماں کی جانب پھینک کر لاشے کو اس طرح آویزہ کیا کہ ماں کے سامنے بیٹے کا سر بریدہ لاشا تھا. ہمارا سلام ہو وہاب کی ماں پر جو خاندان اہل بیت میں سے نہ تھی, عیسائی تھی. ایک مرتبہ وہاب کے سر کو آغوش میں لیا. اب جو دعا دی ہے نا اس ماں نے, بڑی عجیب دعا تھی. دعا کے چند جملے بیان کروں گی. بیٹے کے سر کو آغوش میں لیا, کہا تھا حمد ہے اس پروردگار عالم کی جس نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا, جس نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا کہ جس نے مجھے شہزادی کونین کے سامنے سرخرو کر دیا. دوسرا جملہ کہا تھا حمد ہے اس پروردگار عالم کی جس نے ایسا بیٹا عطا کیا کہ جس نے میرے دل کو سکون بخشا اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے گیا. اور جانتے ہیں یہ کہہ کر وہاب کے سر کو وہیں چھوڑ دیا کہ جو چیز حسین پر قربان کر دی جائے اسے ہم واپس نہیں لیتے. جانتے ہیں دوسرے شہید کون تھے. دوسرے شہید تھے زہیر قین. یہ عثمان العقیدہ تھے اور تیسرے خلیفہ کو حق پہ مانتے تھے. اور جب امام نے ان کے پاس مدد کے لیے پیغام پہنچوایا تھا نا, تو نہیں گئے تھے. کیوں؟ کہتے تھے کہ میں جمل کے بعد سے ان جنگوں میں نہیں جاتا کہ جہاں دونوں جانب مسلمان ہیں. کہتے ہیں جب نہیں گئے تھے نا تو زوجہ نے رغبت دلائی تھی. کہا تھا اے زہیر کیا سوچ کے بیٹھے ہو,
کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ زمانے کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ نواسہ رسول تمہیں بلاتا رہا اور تم نہ گئے؟ سہیل کتنے شرم کی بات ہے کہ نواسہ رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم نہ گئے۔ کہتے ہیں جب زوجہ نے شرم دلائی نا تب یہ گئے تھے، اور جب پلٹ کر آئے تھے تو کیا کہا کہ میں حسین کو سمجھ ہی نہ پایا کہ حسین نے فقط مجھے بلانے کے لیے اپنے کڑیل جمال اکبر کو بھیجا تھا۔ کہتے ہیں جب جا رہے تھے نا کربلا مولا کی مدد کے لیے تو زوجہ کو طلاق دے دی تھی، کہا تھا کیونکہ تم اسیر کر دی جاؤ گی لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم آزاد ہو، تم یہاں سے کوفہ کی جانب کوچ کر جاؤ، میں کربلا جاتا ہوں حسین ابن علی کی مدد کے لیے۔ کہتے ہیں جب شام غریبہ ہو گئی، کوفے میں خبر آ گئی کہ کربلا میں سب مارے گئے، ایک مرتبہ زہیر قین کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کے ہاتھ میں کفن دیا، کفن دے کر کہا ہے غلام تو کربلا جا کر زہیر کو کفن دفن دے دینا، کیوں؟ کیونکہ زہیر کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوگا، ارے حسین تو نواسہ رسول ہے، ارے حسین تو نواسہ رسول ہے، انہیں تو کوئی بھی کفن دفن دے دے گا۔ ایک مرتبہ غلام کفن لے کر کربلا گیا، ارے کیا منظر دیکھا، غلام کی حالت غیر ہو گئی، ایک مرتبہ کفن لے کر کوفہ آیا۔ اب جو زہیر قین کی زوجہ نے غلام کے ہاتھ میں کفن دیکھا نا، کہا تھا اے غلام تو نے زہیر کو کفن نہ دیا، ہاتھوں کو جوڑا، آقا زادی ارے کفن کس کو دیتا، کربلا کے مقتل میں تو 72 لاشیں بے گورو کفن پڑے تھے، ارے کربلا کے مقتل میں تو ارے 72 لاشیں بے گورو کفن پڑے تھے، کہتا ہے غلام ارے تو حسین کو ہی کفن دفن دے دیتا، ہاتھوں کو جوڑا، آقا زادی ارے لاشیں کی پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے، ارے لاشیں سر بریدہ تھے، سر نوکے نیزہ پر بلائی۔ ہاں زدارو جانتے ہیں سن 61 ہجری وہ سال تھا جس سال کسی کو کاروبار میں کوئی منافع نہیں تھا، جانتے کیونکہ سن 61 ہجری وہ سال تھا کہ امام کی شہادت کا سال تھا۔ کوفے کا رہنے والا ایک کوفی جب تجارت کر کے کوفہ آیا نا، کیا دیکھا کوفے کا جب عالم تھا، یوں لگتا تھا جیسے عید کا سما ہے، چاروں جانب طبلے جنگ بج رہے تھے۔ جانتے جب تجارت پر جا رہا تھا نا، ایک بیٹی تھی جس سے بڑی محبت کرتا تھا، بیٹی نے فرمائش کی تھی بابا جب تجارت میں منافع ہو تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے کر آنا، ایک خاص نگینے کی انگوٹھی کی فرمائش کی تھی، کیونکہ تجارت میں کوئی منافع نہ ہوا، خالی ہاتھ تھا، دعا کرتا ہوا گھر جا رہا تھا، کاش کی بیٹی بھول گئی ہو، کیونکہ بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، بیٹی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب گھر میں داخل ہوا نا، زوجہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں کوفے کے حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں، سنا ایک باغی نے خروج کیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے جو بھی اس باغی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اسے اس کی تلوار کے مطابق زر و جواہر ملیں گے۔ کہتے ہیں تم بھی کربلا جاؤ اور اپنے نقصان کو پورا کرو۔ کہتے ہیں یہ شخص ظہر عاشور کے وقت کربلا کے میدان میں موجود تھا، ایک روایت کے مطابق 50 افراد امام کے لشکر کے شہید ہو چکے تھے، حسین یکو تنہا کربلا کی سرزمین پر کھڑے تھے، چاروں جانب سے تیروں تبر کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک شخص کہتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آتا تھا وہ حسین کی جانب پتھر کو پھینکتا تھا۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں بھی ایک بڑا سا پتھر اٹھاؤں اور اس شخص کی جانب پھینکوں، نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں دیکھوں یہ شخص کون ہے جسے سب باغی باغی کہہ کے مار رہے ہیں۔ تصور کیجئے گا کہ آل محمد کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا باغی کہلوانا۔ باغی کسے کہتے ہیں جو دین سے خارج ہو، ارے جن کے گھر میں قرآن اترا ہو، جن کے گھر میں وحی کا نزول ہوا ہو، اسے سب باغی باغی کہہ کے مار رہے تھے۔ کہتے ہیں میں امام کے پیچھے گیا، امام کی پشت میری جانب تھی، میں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا چوتھا مولا فرماتا ہے آل محمد کی سب سے بڑی غربت یہ تھی کہ ہمیں عصر عاشور سے لے کر دربار کوفہ و شام تک کسی نے سلام نہیں کیا۔ کہتے جب میں نے امام کو سلام کیا، ارے امام نے پلٹ کر دیکھا، انتہائی رحمانیت سے دیکھا، ارے یہ کون ہے جو اس عالم غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے۔ جب مولا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا نا، کہتا ہے چہرے پہ ایسا نور تھا،
ایسا نور تھا، ایسی جلالت تھی، ایسی ہیبت تھی. میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا نا حسین ابن علی، میں نواسہ رسول، میں علی کا بیٹا حسین. کہتے ہیں میں تڑپ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا معاف کر دیجئے، مولا اپنی جان کو آپ کی خدمت میں قربان کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، ہم نے تمہارا نام شہادت پر سے اٹھا لیا، تم جاؤ، تم میدان سے جاؤ، فقط یہاں سے جا کے ایک کام کرنا، ارے کوفے والوں کو بتانا ہم بھاگے نہیں ہیں، کوفے والوں کو بتانا ہم بھاگے نہیں ہیں. ارے جانتے حسین غریب نہیں تھے، غریب بنا دیے گئے تھے. ارے وہ حسین جو اس عالم غربت میں بھی لوگوں کو عطا کر رہا ہے. ایک مرتبہ جب وہ مرد مومن پلٹا نا، پکار کر کہا تھا بیٹی کے لیے کچھ لے کر نہیں جائے گا. وہ شخص کہتا ہے مولا کے ہاتھوں میں 2 انگوٹھیاں تھی، ایک انگوٹھی کو اتارا، مولا نے اس شخص کے ہاتھوں میں رکھا، کہا بیٹی سے محبت کرتا ہے نا. بیٹی نے فرمائش کی تھی، کہا تھا جا کر انگوٹھی کو دے دینا. آزادارو جانتے ہیں دوسری انگوٹھی مولا کے ہاتھوں میں وہ تھی جو ایک لئی کو پسند آئی. ارے مولا کے ہاتھوں سے اتارنا چاہیے، انگوٹھی اترتی نہیں تھی. ارے مولا کے ہاتھوں میں اتنا ورم آ گیا تھا، ایک مرتبہ لئی نے خنجر نکالا. میرے اندر طاقت نہیں ہے اس جملے کو ادا کروں. ارے تصور کر کے گریہ کیجئے گا، ارے کتنی اذیت دے کر مولا کو لئی نے انگوٹھی کو اتارا ہوگا. جانتے کون نہیں تھا؟ ارے جو وقت آ کر حسین کے پاس نہ آیا، ارے ایک منصور ملک پورا لشکر لے کر آیا، ایک ظافر آئے. جانتے جب ظافر آئے نا، ارے حسین زخموں سے چور چور تھے. رسول خدا حسین کے لہو کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، مولائے متقیان چلو میں لیتے تھے، چہرے پہ ملتے جاتے تھے. ارے ظافر قریب آئے، سب کو سلام کیا. ایک مرتبہ جب حسین کو سلام کیا نا، کہا تھا آقا پہچانا. کہا ظافر علی اکبر آنکھوں کی بینائی لے گیا، لیکن اے ظافر اس عالم غربت میں بھی ہم اپنے چاہنے والوں کو پہچانتے. ظافر آؤ، تم ہمارے مہمان ہو. ہاتھوں کو جوڑا، مولا اذن دے دیجئے، ارے پورے لشکر کو تہے دیکھ کر دوں، مولا بڑے پیاسے ہیں. مولا اذن دے دیجئے، پانی کی سبیل کر دوں. ارے وہ مولا جو زخموں سے چور چور تھا، ظافر کا ہاتھ تھا وہ. ارے علی اکبر کے لاشے پر لے کر، اے ظافر میرا علی اکبر پیاسا چلا گیا. ظافر پانی پی کر کیا کروں گا؟ ارے ایک ننھی سی قبر پر لائے. اے ظافر ارے یہ رباب کا 6 مہینے کا لگتے جگر، ارے پانی مانگتا رہا، میں پانی نہ دے سکا. ظافر پانی پی کر کیا کروں گا؟ ظافر جاؤ. کہا مولا کوئی پیغام؟ کہا تھا ظافر جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، ارے حسین کی پیاس کو یاد کرنا. ظافر جب کسی بے کس و تنہا کو دیکھنا، حسین کی تنہائی کو یاد کرنا. کہا تھا فقط ظافر نہ جائے، ارے نوح بھی جائے، عیسیٰ بھی جائے، 1,24,000 انبیاء. ارے میری ماں فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے. ارے تاریخ کے جملے ہیں، ماں بیٹے کے سرانے، ارے شمر کا کند خنجر، 13 ضربے، حسین کا خشک گلا. ارے ماں فریاد کر رہی تھی، اے شمر میرا بچہ بڑا پیاسا ہے. اے شمر تو دیکھ رہا ہے میرا بچہ بڑا پیاسا ہے. جانتے کسی نے شمر سے پوچھا تھا، شمر تو نے خنجر کو کند کیوں رکھا تھا؟ کہتے نہیں میں نے خنجر کو کند نہیں رکھا تھا، ارے حسین کے گلے کی رگیں اتنی سوکھی ہوئی تھی، ارے خنجر رک جاتا تھا. ایک ماں خنجر کو پکڑ کے فریاد کرتی تھی، اے شمر نہ زبا کر، میں نے چکیاں پیس کے پال، اے شمر نہ زبا کر. آزادارو عصر عاشور گزری، شام غریبہ آ گئی. جانتے شام غریبہ میں ایک وین کی نگاہوں کے سامنے ارے مولا کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. میرا
میرا چوتھا مولا کہتا ہے ارے میرے بابا کا لاشا ایسا تھا سینہ کچل کے پوچھتے جا لگا تھا. آپ نے مصائب میں جملے پڑھے ہیں نا. مولا شہیدوں کے لاشے کو لاتے تھے اور قیام حسینی میں لٹا دیا کرتے تھے. اس قیام میں لٹاتے تھے جس قیام میں خواتین ہوتی تھی. جب شام غریب آئی ارے ظالموں نے خیموں کو جلانا شروع کیا, ارے لوٹنا شروع کیا. شہیدوں کے سروں کو لے کر گئے, شہیدوں کے لاشوں کو لے کر گئے. جانتے 11 محرم ہر بیوی کے سامنے شہید کا لاشا موجود تھا. یہ جملہ سننا بڑا آسان ہے. ام لیلا کے سامنے علی اکبر کے سر کو تن سے جدا کیا گیا. ارے پروا کی نگاہوں کے سامنے قاسم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا. ارے زینب کے سامنے اونو محمد کے لاشے کو. اور جب شام غریبہ میں ارے رات کی تاریکی میں جلے ہوئے خیموں کے پیچھے ارے ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر ارے 16 پہر کی جاگی ہوئی زینب ارے جب پیاسے بچوں کا بیڑا دیکھا ارے کیا دیکھا, ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے آ رہا ہے. ارے علی کی بیٹی کو جلا لایا. ایک گھڑ سوار خبردار, بچے ابھی سوئے, ہمارا سب کچھ لٹ چکا. ارے خیموں کے قریب نہ آنا. ارے گھڑ سوار قریب آیا. اب جو نقاب کو ہٹایا اے زینب میں تیرا بابا علی. زینب یہ کیا حال بنا لیا. بابا بھائیو, بابا میرا بال دریا کنارے سو گئے. بابا علی اکبر برچی کا بل کھائے سو گیا. بابا میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا. بابا اماں کا بھرا گئے کربلا کے میدان میں اجڑ گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اسلام الذین ظلموا ایام رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. آئیں گی جب فاطمہ, آئیں گی جب فاطمہ, حالے پریشان دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی, خالی جولی سرورے کونین کو دکھلائیں گی. بال یقین تھرائے گا, بال یقین تھرائے گا محشر کا میدان دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. رکھ دیا برچھی نے اکبر کا کلیجہ چیر کے, رخ بدل ڈالا ہے امت نے تیری تصویر
ہاں چلیے
چلیاں شام نو بابا میں ویر کو آ کے ٹر چلیاں شام نو بابا میں ویر کو آ کے ٹر چلیاں شام نو بابا میں ویر کو آ کے ٹر چلیاں شام نو بابا میں ویر کو آ کے میں مر کے بھی نہیں بھولنا میں مر کے بھی نہیں بھولنا گئی ویر پنا دفنا کے ہے میں ویر کو آ کے ٹر چلیاں شام نو بابا میں ویر کو آ کے ٹر چلیاں شام نو بابا میں ویر کو آ کے مولا حسین حسین
حسینہ مظلوم و شہید حسینہ آقا حسین مولا حسین حسینہ مظلوم و شہید حسینہ آقا حسین مولا حسین 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 حسینہ اکبر آواز برا حسینہ آقا حسین مولا حسین حسینہ اکبر آواز برا حسینہ آقا حسین مولا حسین حسینہ قاسم و عباس حسینہ آقا حسین مولا حسین حسینہ قاسم و عباس حسینہ آقا حسین مولا حسین 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 حسینہ زینب و کلثوم حسینہ آقا حسین مولا حسین حسینہ زینب و کلثوم حسینہ آقا حسین مولا حسین حسینہ مظلوم و شہید حسینہ آقا حسین مولا حسین 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 مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین یا الہی کریمان ظہور خاموش ہو کیوں دل مسرور ظلم اور کفر سے جہاں ہوتا مذہب و حق سے کافتا کا حاجت مومنی کی برائیں جو کہ بیمار ہوں شفا پائیں دے صدا مالدار منصر زکات نہ ہو محتاج مومنی سادات حق کرے کہ ماں اور باپ کو افو کر مومنی کیسیاں کو کہ جو کہ زیارت کے غم میں ہے دل ہی جلد دیکھیں مروز شہید جو کہ بانی ہوا ہے محفل کا اس کا برائے مت دعا دل کا خاص کر جو ہے حاضری محفل کھول دے ان کے اقدا و مشکل وہ ترقیوں میں دولت جا مقصد سب کے برائے خاطر کا فاتحہ پڑھنے دو داران رسول تا دعائیں سبھی کی ہوئیں قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیک یا صار اللہ وابن الصارح والبتر الموتون السلام علیک وعلى الارواح التي هلت بفنائه علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على
خصوصاً سيدي ومولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن أروى وحبيب بن مزاهر والهرير هاي الشهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آقائے غریبان مولائے بے کسان زامنان یتیمان و بادشاہ خراسان السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء فی یوم الجزاء السلام علیک یا انیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا ایها الراضی بالقدر والقضاء روحی وجسمی لک الفدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا قامع الكفر والطغیان. هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من انصارك وعوان الجميع ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك المنجد بن الحسن طاعتك عليه وعلى آله هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمكنه طاعة الله بك اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مومنات ایک سورہ فاتحہ کا جو ہے وہ ریکویسٹ ہے جو اہل خانہ ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے.